مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، گریجویشن میں میرا ایک مضمون بھی رہا ہے بیسٹ گریجویشن، کہ جو سر سید تھا اس نے تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونکی کہ اگر ان لوگوں نے ہندو کا مقابلہ کرنا ہے یا انگریز کا کرنا ہے تو ان کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی۔ تو اس میں آپ کے پاس کیا بیسک معلومات ہیں وہ تھوڑی شیئر کر دیں۔ بھائی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ اس کو سر سید کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سر اس کے ساتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جو اصل نام تھا وہ سید احمد خان تھا، صحیح ہوگا۔ اور سر کا جو خطاب ہے وہ انگریزوں نے دیا تھا۔ اس کو آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو سر کیوں کہا جاتا ہے اور سر کا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ جی انگریزوں کی، اس نے کہا کہ جی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو انگریز جو تھا وہ ایک اپنا کیوریکلم لے کے آیا تھا بر صغیر میں۔ وہ یہاں کے لوگوں کو ویسٹرنائز کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک ایجنٹ ثابت ہوا جس نے یہ کیا کہ جی انگریزی میں تعلیم حاصل کی جائے۔ بھائی انگریزی میں ہی کیوں تعلیم حاصل کی جائے؟ تاکہ وہ اپنے آقاؤں کی زبان کو سمجھ سکیں یہاں کے لوگ۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بیسک جو مقصد تھا وہ ایک جو بر صغیر میں مسلمانوں کا ایک تعلیمی نظام تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور اس کو ختم کر کے اس سے ریپلیس کرنا تھا۔ بھائی انہوں نے کیا تعلیم دی؟ کوئی سائنس کی تعلیم نہیں انہوں نے دی، کوئی ڈاکٹری کی تعلیم انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ بھی پڑھائی ہے تو وہ پڑھائی ہے کیا کہتے ہیں لا شپ پڑھایا ہے، لا پڑھایا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور انہوں نے جتنا ان کا انگریزوں کا لایا ہوا جتنا کریکولم تھا برطانیہ سے، وہ ان کی ثقافت کے حساب سے تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی بر صغیر کے لوگوں کو انہوں نے حکمرانی کرنی تھی ان پر، تاکہ وہ یہاں کے ان کو اپنے رنگ میں رنگ کے تو وہ ان کو جیسا چاہیں وہ استعمال کریں۔ اور دیکھو نا، وہ انہوں نے ایک پوری ایک ایلیٹ کلاس چھوڑی ہے۔ کیا انہوں نے ہر ایک بندے کو تعلیم دی؟ انگریز نے کسی کو تعلیم نہیں دی۔ وہ جو سلیکٹڈ لوگ تھے اس زمانے کے، اور جو آج تک ہم پر یہ جو اشرافیہ مسلط ہے، یہ اس دور کی تیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لو کہ آپ کے کوئی جرنل عوام جو ہے، عام عوام جو ہے، کیا انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں کری، بلکہ ان کو تو تعلیم سے دور رکھا جاتا تھا، ہر طرح کی ایجوکیشن سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ پہلے جو مسلمانوں کا بنایا ہوا نظام تھا اس کو تباہ کیا گیا، تعلیمی نظام کو، پھر اس کے بعد اس چیز کو ریپلیس کی گئی، وہ جو برطانوی جو سامراج کا سسٹم تھا، تعلیمی نظام تھا، اس سے ریپلیس کرنے کے بعد ایسے سر سید احمد خان جیسے لوگ استعمال کیے گئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو انگریزوں کی غلامی میں لانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر یہ سر کیسے بن گیا؟ ہمارے ہاں تو سر یعنی استاد کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک سر جو ہے نا یہاں پر ایک محترم نام ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ سر ہوتا کیا ہے، اس کو سر کا خطاب کیوں دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی میں آپ اپنے ہاں جی، سر کا جو خطاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نائٹ ہوڈ۔ نائٹ ہوڈ، جی، نائٹ ہوڈ کا ہوتا ہے۔ آپ اس کی تھوڑی تشریح کر دیں۔ اس کی تشریح ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نائٹ ہوڈ وہ صلیبی لوگ جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو ایوب وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اپنے سلاطین تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی، جی، صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو صلیبی جو کروسیڈرز آئے تھے حملہ کرنے، وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ جی وی آر نائٹ ٹیمپلرز۔ اور انہوں نے جب ارض مقدس پر، فلسطین پر جب حملہ کیا تھا تو وہ وہاں پر ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے نائٹس، وی آر نائٹ ٹیمپلرز۔ اور اسی طرح جو ان کا تاریخ میں چلتے 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 انہوں نے اپنے نام کو چینج کیا، نام کو چینج کرتے ہوئے یہ نائٹ
ٹیمپلر سے نائٹ ہوڈ میں آ گئے، اور یہ نائٹ ہوڈ سے چینج ہو کے سر میں آ گئے. سر کا خطاب بیسکلی وہی نائٹ ہوڈ کا خطاب ہے اور وہی نائٹ ٹیمپلرز کا خطاب ہے جو فلسطین کی زمین پر ایک صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ، اور وہ اس کی تحفظ چاہتے ہیں. ان کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو جو یہ اپنا سید احمد خان تھا، یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ صہیونی تھا، زائونسٹ تھا. جو سر کا خطاب ہوتا ہے وہ بیسیکلی صہیونی زائونسٹ کو دیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے سر آغا خان تھا پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی کئی سارے، جیسے لاہور میں ہسپتال ہے، اکثر انہوں نے سنا ہوگا نام، سر گنگا رام ہاسپٹل. تو وہ آج بھی اس کے نام سے کالج بھی ہے، سر گنگا رام. وہ جتنے سر تھے وہ بیسیکلی وہ نائٹ ہوڈ تھے، وہ نائٹ ٹیمپلرز تھے. اور یہ ایک مذہبی عقیدہ ہوتا ہے جس عقیدے کے مطابق یہ ارض فلسطین میں یہ ایک صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تحفظ اس کو دینا چاہتے ہیں، پولیٹیکلی، فائنینشلی، ایموشنلی، مورلی، جس طرح بھی آپ کہہ لو. یہ ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ سر کے خطابات کئی لوگوں کو دیے انہوں نے. جب انگریز یہاں پر آیا تو انہوں نے جو ان کے وفادار لوگ تھے ان سب کو نائٹ ہوڈ تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ پرانی ٹرمینالوجی ہے. نائٹ ٹیمپلرز اور نائٹ ہوڈ وہ پرانی ٹرمینالوجی ہے، وہ پرانے الفاظ یوز ہوتے ہیں. لیکن جو ماڈرن ڈے انہوں نے جو اس کو چینج کر لیا نائٹ ٹیمپلر سے نائٹ ہوڈ میں، اور اس کو فردر انہوں نے ریپلیس کر دیا، سر کا خطاب دے دیا جی سر ہے. اور اگر آپ دیکھو جب وہ اس کی سیریمنی ہوتی ہے، نائٹ ہوڈ کی سیریمنی ہوتی ہے، اور جب ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے تو وہ کندھوں پر تلوار رکھ کے وہ ان کو جو ہے اس کا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ سر، اس کو ان کا لقب سر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس وجہ سے اس کو سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے عقیدے کے حساب سے ایک صہیونی تھا. دوسرے الفاظوں میں یہ ایک فری میسن تھا. ایزی الفاظ میں اگر کہہ دیا جائے، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ فری میسن کون ہوتے ہیں، وہ ماڈرن ڈے کے نائٹ ٹیمپلرز ہیں جو آج سے تقریباً 1100 سال پہلے جنہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا جو مین عقیدہ ہے یہ نائٹ ٹیمپلرز کا، یہ نائٹ ہوڈز کا، اور ماڈرن ڈے ٹرمینالوجی میں نے سر کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ارض فلسطین میں نہ صرف صہیونی ریاست قائم کی جائے یہودیوں کے لیے، بلکہ وہ جو اس پر مسجد اقصی کو شہید کر کے اس پہ یہودیوں کا معبد خانہ بنایا جائے. صحیح ہو گیا. ہیکل، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے. اس لیے اس کو سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صہیونی تھا. بیسیکلی عقیدت میں، اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں یہ ایک صہیونی شخص تھا. اس لیے اس نے کافی مسلمانوں کو گمراہ کیا. اس نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ اس دور میں فارسی جو زبان تھی وہ پڑھائی جاتی تھی، مسلمانوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی. یہ بھی ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو ان کی اوریجنل زبان سے دور کر دیا. مرکز کی جو زبان تھی، حجاز کی جو زبان تھی وہ عربی تھی. دیکھو یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو مرکز کی زبان ہے، حجاز کی زبان ہے، حجاز مطلب مکہ مدینہ، اس کی زبان سے کاٹنا تھا تاکہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں جو گفتگو ہے، جو کنورسیشن ہے، جو کراسپونڈنس ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ منقطع ہو جائے. اور وہ کامیاب ہو گئے. اس طرح کے کئی لوگوں کو لانچ کیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو جب یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے تھے، جب یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے تھے، تو ان کو جو ہے سر کا خطاب دیا جاتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ جو ملعون تھا جس نے کتاب لکھی تھی
سیٹینک ورسز. سلمان کیا نام تھا اس کا؟ سلمان رشدی. سلمان رشدی کو بھی کچھ عرصہ پہلے اس کو نائٹ ہوڈ کا خطاب ملا تھا, وہ بھی سر سلمان رشدی بن گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اسی طرح سمجھ لو کہ جب لازمی بات ہے سر سید احمد خان نے ان برطانوی سامراج کی فیور میں کام کیے ہوں گے, تو جب اس کو جا کے یہ سر کا خطاب ملا, جیسے اس کو مل گیا, سلمان رشدی کو مل گیا, وہ سلمان رشدی سے سر سلمان رشدی بن گیا. اسی طرح یہ سید احمد خان سے سر سید احمد خان بن گیا, اور وہ آغا خان سے سر آغا خان بن گیا. صحیح ہو گیا. یعنی یہ مثالیں ہو سکتا ہے میری بات آپ کو میں نے کافی واضح ہو کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, اور میرے کو یقین ہے کہ لوگوں کو اب اس چیز کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو سر کیا کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو لوگ, بیسیکلی یہ ان کا عقیدہ صہیونیت ہوتا ہے. انگلش میں ان کو کہتے ہیں زائنسٹ. صحیح ہو گیا. جی تو یہ یعنی جو اس وقت پاکستان میں ایک قسم کا یعنی ایک کمپین چل رہی ہے سر سید کے حوالے سے, مفتی منیب نے بھی یہ بات کی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں, ان کو آپ جانتے ہوں گے, جی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اعتراض ہے کہ جس طرح سے اس کا عقیدہ تھا, یعنی لوگ اس کے خلاف جو باتیں یہاں پر کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. بالکل, جو عام عوام بات کر رہی ہے, جو علماء اکرام بات کر رہے ہیں, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ تو کچھ لبرل سیکولر لوگ ہیں جو اپنے اس صہیونی کا دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نظریات آپس میں ملتے جلتے ہیں نا بھائی. دین کی احساس کو کاٹنا, دیکھو اس نے سر میں کہہ رہا ہوں, اس کو سر نہیں کہنا چاہیے, سید احمد خان نے دین کی احساس کو کاٹا. اس نے قرآن کے حدیثوں کے اس نے غلط مفہوم پیش کی. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انگریز نے یہاں پر آ کے کافی ایسے اپنے جو ہے پے رول پہ کام کرنے والے تیار کیے. جب ان کی کاموں سے وہ خوش ہوئے تو انہوں نے انہیں جو ہے وہ ایک اعزازی جو ہے وہ لقب دیا, نوازا گیا. بالکل نوازا گیا. پھر اچھا, اس کے بارے میں اور بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس کو پینشن ملا کرتی تھی. صحیح ہو گیا. اس زمانے میں جہاں تک میری نالج ہے اور جہاں تک میں نے اس کے بارے میں نالج سن رکھی ہے, اس کو اس زمانے میں 600 روپے ماہانہ پینشن ملتی تھی. یعنی جو اس وقت 600 روپے آج کے آپ کئی لاکھوں روپے کے برابر سمجھ لو. یعنی جو ٹی ایل پی کے چند علماء کرام نے یہ سوال اٹھایا ہے وہ بالکل صحیح اٹھایا ان لوگوں نے. انہوں نے بالکل یہ جائز اٹھایا, لیکن ان سے ان کی غلطی صرف اتنی ہے کہ ان کو پوری ڈیٹیل کا پتہ نہیں. انہوں نے ان کی سوچ کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے بارے میں کہ بھئی یہ بیسیکلی کون تھا, یہ اس کو سر کا خطاب کیوں ملا تھا, اس کا عقیدہ کیا تھا, وہ میں نے آپ کو واضح بتا دیا. اور جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو, یہ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو سر کا خطاب ہوتا ہے یہ بیسیکلی صہیونی ٹائٹل ہوتا ہے, اور اس کو انگلش میں زائنسٹ کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور پرانے وقتوں میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ ان کو نائٹ ٹیمپلرز کہا جاتا تھا, وہ چینج ہوا نائٹ ہوڈ میں, اور اب اس کہلاتا ہے سر. صحیح ہو گیا. تو اسی لیے میں ایک اور بات واضح کر دوں آپ کو, جو ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ کسی بڑے افسر کو سر کہہ کے بلانا, یہ بھی ایک ڈیلیبریٹلی چیز انجیکٹ کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں. صحیح ہو گیا. یہ انگریز کے دور سے یہ چیز جو ہے انجیکٹ کی گئی ہے, کیونکہ اس وقت وہ جو افسر شاہی ہوتی تھی وہ انگریز ہوتے تھے, ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا ٹائٹل سر ہوتا تھا. تو لوگوں کو وہاں جب وہ جاتے تھے ان سے اپنے سرکاری کام کروانے,
تو وہ ان کا نام لیتے تھے جی سر فلاں فلاں سر فلاں فلاں. تو اس طرح یہ افسر شاہی میں یہ چیز بڑھتے 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 پھیلتے پھیلتے وہ ہر کوئی یہی چیز ہو گیا جی سر 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 ہر کوئی سر بن گیا. صحیح ہو گیا. یعنی یہ حقیقت ہے جو آپ نے آج شیئر کی ہے. یہ حقیقت ہے. اصل میں جو سر کا خطاب ہے وہ نائٹ ہوڈ کا خطاب ہے, اور نائٹ ہوڈ نائٹ ٹیمپلرز ہیں, اور وہ نائٹ ٹیمپلر جو مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کھڑا کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہو یہ ان گیا. کا عقیدہ ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا.